بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليدخل باللقمة الخبز أو قبضة من التمر أو مما ينتفع به المسكين ثلاثة الجنة رب البيت الآمر به والزوجة تصلحه والخادم الذي يناول المسكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لم ينس خدمنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت روٹی کے ایک ٹکڑے یا ایک لقمے یا کھجور کی ایک مٹھی یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے مسکین یا محتاج آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی بدولت 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. ایک وہ گھر کا مالک جس نے اس کا حکم دیا ہے، دوسری اس کی بیوی جو اس کو تیار کرے، اور تیسرا وہ خادم کہ جو مسکین کو یہ چیز دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے خادموں کو بھی محروم نہیں رکھا. اس حدیث مبارکہ میں کئی چیزیں قابل توجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سے اس کی رحمت کا بہانہ بننے کے لیے کوئی بہت بڑا عمل نہیں چاہیے ہوتا. بعض دفعہ ایک چھوٹی سی چیز بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہو، ایک لقمہ ہو، یا کھجور کی ایک مٹھی ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس سے کسی محتاج آدمی کا کام چل سکتا ہے، چاہے وہ 5 روپے ہوں، 10 روپے ہوں آج کل کے ماحول میں. تو فرمایا کہ اتنے سے معمولی سے عمل کی وجہ سے بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ایک شخص پر متوجہ ہوتی ہے، بلکہ اس چھوٹے سے عمل میں جس آدمی کا جتنا کردار ہے اس کے بقدر اللہ کی رحمت اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے. یعنی ایک کسی مسکین کو کسی گھر سے روٹی کا ایک ٹکڑا ملا یا روٹی ایک مل گئی اور اس نے دعا دے دی اور اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو گئی، تو اب اس کی بدولت اللہ تعالیٰ گھر کے مالک جو خاوند ہے، سربراہ ہے، اس کو جنت میں داخل کرے. اور اس کے بعد جس بیوی نے یہ چیز تیار کی اور اس کو مہیا کیا، اس کو کریں گے. اور حتیٰ کہ جس خادم نے صرف وہاں سے چیز اٹھا کر مسکین کے محتاج آدمی کے ہاتھ پر رکھ دی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کریں گے. اور اس چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتا. تو یہ ہے کہ رحمت حق بہانہ بھی جویت، اللہ کی رحمت جو ہے یہ بہانے تلاش کرتی ہے. بات یہ ہے کہ انسان بھی اس رحمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، یعنی کسی بھی عمل کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑ دے. ہو سکتا ہے کہ یہی اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا ذریعہ بن جائے اور پتہ نہیں کس کس کے لیے رحمت کا بہانہ بن جائے. تو اس میں اب آخری درجے میں چلو جو گھر کا سربراہ ہے اس نے اس کا مال لگا ہے، اس کی بیوی کی محنت لگی ہے، لیکن خادم جو ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں لگا زیادہ، صرف اٹھا کر ایک چیز پکڑ کر اس کو دے دی ہے. لیکن کار خیر جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اس میں کسی کی اگر اتنی سی شرکت بھی ہے تو وہ بھی محروم نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے خادموں کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھا. اور اسی میں آپ شامل کر لیں 2 آدمی اور بھی، یعنی کسی بھی کار خیر میں 2 آدمی اور بھی شامل ہو سکتے ہیں. ایک وہ جس نے اس کی ترغیب دی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ،
کسی کے کہنے سننے کی بنیاد پر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی اجر میں شریک کر لیتے ہیں. اور ایک آدمی وہ کہ جو نیک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے حالات اجازت نہیں دیتے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، وہ کسی کو نیک کام کرتا ہوا دیکھ کر دل میں یہ حسرت کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی وسعت ہوتی تو میں بھی یہ کام کرتا. تو اس کے پاس وسعت نہ ہونے کے باوجود اور عملاً وہ کام نہ کرنے کے باوجود اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کام کا اجر عطا فرما دیتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.